اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ نہیں، یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زندگی میں تم نے والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دوستی ہوئی ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو، کوئی ہبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی، اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو، یہ کر سکتے ہو۔ لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے، لا وصیت لوارث، پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں، اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔